الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل أمة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم معزز دینی بھائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد میں با جماعت مغرب کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کی پیاری ذات کے بارے میں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے پیارے دین کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے اور فکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر خوبصورت چیزوں کو حاصل کرنے کی، اپنانے کی طاقت پیدا کی ہے۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مخلوق میں پیدا نہیں کرے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں دیکھو، جیسے ہزاروں سال سے تھے ابھی ویسے تھے، کہ آج بھی ہم دیکھیں مسجدوں میں چڑیاں گھونسلے میں انڈے دے دیتی، گھونسلوں میں رہتی، مسجدوں میں، مدرسوں میں، درختوں میں، آج تک ان کا طریقہ بدلیا نہیں، انہوں اپنے طریقے میں پکے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھو گائے، بیل، بھینس وغیرہ کھڑے کھڑے گندگی کرتا تھے، کھڑے کھڑے پیشاب بھی کرتا تھا، اسی میں بیٹھ جاتے، جیسا پہلے تھے اب بھی ویسے تھے۔ تو ان کے اندر خوبصورتی کو لانے کی جو چیز ہے اللہ وہ نہیں دیا، پہلے سے بھی ویسے اب بھی ویسے، سنو نہیں بدلتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی چیز پیدا کرے ہیں کہ انسان خود بخود خوبصورت چیزوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ انگار کو دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے، پانی کو دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے، کوئی اچھی چیز دکھی تو لینے کی کوشش کرتا ہے، پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھو اللہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ہمارے نبی ان کو بلاتے کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا رسول مانو، تو قالوا وہ کہتے ما حسبنا علیہ ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمنا نئے اللہ کی ضرورت نہیں، ہمنا نئے نبی کی ضرورت نہیں، ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے کہ ہم اس دین پر ہی رہیں گے، صاف کہتے تھے، ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے کہ ہم اس دین پر رہیں گے۔ تو اللہ نے ان سے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ بھئی جو تمہارے باپ داداؤں کو تمہیں راہ راست کو سمجھتے تھے، حق کو سمجھتے تھے، انہوں حق کو نہیں تھے، ان کو عقل نہیں تھی، انہوں ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو علماء سمجھاتے ہیں کہ انسان دینداری میں باپ داداؤں کو دیکھتا ہے، لیکن باپ دادا جھوپڑی بننے کو تھے، اب بننے کو رہو بولیں گے دیں گے۔ باپ دادا جھوپڑیوں میں رہتے تھے تو وطا باپ دادا کی بات پر چلنے والا جھوپڑیوں میں بھی رہو دیں گے۔ باپ دادا سفید لنگی سفید شرٹ میں پوری زندگی گزار ڈالے،
امی سفید چادر میں پوری زندگی گزار ڈالے. آج کل کے نوجوان بچوں کو، آج کل کے جنریشن کے لوگوں کو باپ دادا جیسے کپڑے پہنو کرنا نہیں پہن سکتے. باپ دادا ایک ہٹ کے لنڈے میں پوری زندگی گزار ڈالے. دہی میں ہٹ چور کے، پیاز وغیرہ ڈال کے، مرچی وغیرہ چبا کے پوری زندگی کھا گئے پپ. آج کل کتنے کھانے رقم ماری کھانے. تو دنیا کے کسی بھی معاملے میں باپ داداؤں کے دین پر چلنے کی ضرورت نہیں، لیکن دین کے معاملے میں اسی پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے. اللہ کہتا ہے یہ کیسا انصاف ہے. دنیا میں باپ دادا کے طریقے پر نہیں، خود کا طریقہ. کپڑے بھی ہمارے خود کے پسند کے، گھر بھی ہمارے خود پسند کے، ہمارا ہر کام خود پسند کا، لیکن دین میں ایک باپ داداؤں کا دین. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوا کر بھیجا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو میرے نبی کے طریقے پر آ گیا گویا کہ انہیں اللہ کی باتوں میں آ گیا. کامیابیت. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ ایک ایسی چیز رکھے ہی کہ خوبصورت چیز کو دیکھتے کھینچا چلا جاتا. آج اس لیے دیکھو ہماری گاڑیاں برانڈڈ، ہمارے کپڑے برانڈڈ، ہماری ہر چیز، یہاں تک کہ بیت الخلاء استنجا خانے میں بھی جو ٹائلس لگے وہ قیمتی ہو. ہماری کار پارکنگ کی جگہ جو ٹائلس لگے ہوئے پارکنگ کے ٹائل وہ بھی قیمتی. لیکن زندگی جو ہے وہ اللہ اکبر اس سے خراب چیز کوئی نہیں ہے. ہماری ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہماری زندگی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی خوبصورت گزارنا چاہے تو کیسے خوبصورت گزار سکتی؟ خوبصورت زندگی، خوبصورت طریقہ، خوبصورت مذہب، خوبصورت مسلک سب اسلام ہے، دین اسلام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بن مانگے دیا ہے. اللہ کا شکر ہے بن مانگے دیا ہے. آج فجر میں، آج حدیث میں ہمیں پڑھ رہے تھے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو گرم آگ پر ڈالا جاتا، ڈال کر کھیسا گھسیٹا جاتا. وہ کہتے پیٹھ اور کمر کی جو چربی ہے نا اس کی وجہ سے آگ بجھتی تھی. کیا غلطی تھی ان کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا غلطی. بھئی ہر ایک انسان کو اپنا مذہب پسند کرنے کا حق ہے، ہم آزاد ہی. اتنی غلطی پر اتنی بڑی سزا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے میری زندگی میں آج تک ایسی پیٹھ دیکھنے میں پوری کی پوری پیٹھ جل گئی تھی، پوری کی پوری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رات ہوتی تو زبان باہر آ جاتی، پر آنکھوں میں سے دیدے باہر نکل جاتے، رحم آ جاتا. ہمارا نبی روتے، گزرتے ہوئے کہتے یا بلال اصبر، اے بلال صبر کرو. کیا غلطی تھی ان کی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا غلطی. دیکھو تمہیں کیا ظلم ہو رہا ہے. انہوں خوبصورت زندگی سمجھ گئے تھے. ان کا کام صرف رضا الہی تھا. ان کا کام دنیا مقصود نہیں تھی، لوگوں کی واہ مقصود نہیں تھی. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سبق پڑھا رہے تھے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں نبی زمین پر چلتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں، ہمارے نبی کو شہرت، عزت، واہ بڑپنا سب پسند نہیں تھا، زمین پر چلتے تھے. تو شاگردان جوش میں تھے. شاگردان کہنے لگے حضرت اگر ہمیں نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہمیں نبی کو کندھوں پہ اٹھا کو لے جاتے، زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ تو صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تمہیں نبی کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں سب کافر ہوتے. کیا ہوتے؟ کافر ہوتے. کہیں کہ تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی. صحابہ کو جتنا مارا گیا اتنے مار تمہارے جسم پہ پڑتے تو تمہیں اسلام چھوڑ ڈالتے. صحابہ کو جیسا گھسیٹا گیا کبھی بھی ہمیں غور کرتے نہیں. بچوں کے ہاتھ میں کئی رسی دیتے تھے کھینچ لے جانے کے واسطے، اس لیے کہ بچے شریر ہوتی، کھیلنے میں مزہ آتا، انہیں تھکتے نہیں. بڑے آدمیاں تو تھک جاتی، بچے تھکتے نہیں.
تو گلوں میں رسی ڈال کے، جسم میں رسی ڈال کے بچوں کو دیا جاتا، کھینچا جاتا. لیکن انہوں خوبصورت زندگی سمجھ گئے تھے کہ ان کی خوبصورت زندگی صرف اللہ اور اللہ کے رسول. اس یہی صفات ہی ہماری ہے کہ ہم خوبصورت زندگی کی تلاش کرنا. اگر تلاش کریں تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم نہ خوبصورت زندگی ہونا کو تو میرے نبی کو چھوڑ کو تمہیں دنیا کے کسی بھی آدمی کے طریقے پر چلو، وہ خوبصورت نہیں، وہ کامل نہیں، وہ مکمل نہیں، وہ خوبصورت بھی نہیں، سب میں کمیاں ہیں. ہر ایک اعتبار سے خوبصورت ہمارے نبی. تو آج ہر آدمی چیزوں کو خوبصورت تو بنا رہا ہے، لیکن اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے. اور اسی لیے کہیں بھی دیکھو اللہ عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے جنت دے دوں کو قرآن میں بولے نہیں ہے، حدیث میں بولے نہیں ہمارے نبی. اسلام پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، ایمان پر جنت کا وعدہ ہے. کس کو؟ کس کو بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نئی بات سننے سے کہا نہیں. اسلام کو جنت کا وعدہ نہیں ہے، ایمان کو جنت کا وعدہ ہے. کس کو؟ ایمان کو. پہلے ایمان درست. نماز کافر بھی پڑھ سکتی، نماز مشرک بھی پڑھ سکتی، نماز یہود و نصارہ بھی پڑھ سکتی، روزہ غیر مسلم بھائیاں بھی رکھتی ہمارے، حج بھی کر لے سکتی، عمرے بھی کر لے سکتی، زکوٰۃ بھی دے لے سکتی، سب کر لے سکتی. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. دل سے اللہ کو ایک ماننا. کس سے؟ دل سے اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی. اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی. اللہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ ہمارا ایمان. اللہ جیسا سنتا ہے ویسا کوئی نہیں سن سکتا، یہ ہمارا ایمان. اللہ جیسا کھلاتا ویسا کوئی نہیں کھلا سکتا، یہ ہمارا ایمان. اللہ جیسا دیتا ویسا کوئی نہیں دے سکتا، یہ ہمارا ایمان. اسی لیے دنیا والے بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے. لیکن اللہ کے رحم میں دنیا والوں کے رحم میں بہت فرق ہے. اسی لیے اللہ اپنا نام 2 مرتبہ لایا، رحمان ایک، رحیم ایک. رحمان ایک، رحیم ایک. کئی کو یہ 2 مرتبہ لایا بتانے کے واسطے امت کو کہ میرے بندوں ڈرو نہیں، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. ہمارے حضرت مثال سے سمجھاتے تھے. ایک ماں ایک باپ، ان کا دودھ پیتا بچہ 2 ویلر میں جاری. کس میں؟ 2 ویلر میں جاری. اللہ کی شان، کوئی گاڑیاں کو زور سے، اتنا زور سے ماری کہ باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی. باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی. بچہ ماں باپ کے جنازے کے سامنے، لاش کے سامنے بیٹھ کو کبھی ماں کو ہلا رہا ہے، کبھی باپ کو ہلا رہا ہے، رو رہا بچہ. تو 3 قسم کے لوگ کھڑے رہتے وہاں. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے لوگ کھڑے. پہلا قسم، ایو یہ بچے کے ساتھ بہت برا ہوا پاپ، اتنی چھوٹی عمر میں ابا بھی چلے گئے، امی بھی چلے گئے، پاپ بہت برا ہوا. دوسری قسم کے لوگ، وہ بچے کو اٹھاتی، خون پوچھتی، سینے سے لگاتی، دکان میں لے جا کو کیا تو بھی آئس کریم کی، چاکلیٹ کی کیا تو دلاتی، پھر ایمبولینس آتی، ایمبولینس کے حوالے کر ڈالتی. تیسری قسم کے لوگ جو سب سے اچھے ہی کیا کرتی، ڈاکٹر والوں سے، خاندان والوں سے بات کر کو وہ بچے کو پرورش میں لے لیتی. وہ بچے کو کون اس میں سب سے اچھے؟ بچے کو پرورش میں لے جاتی، اسے گھر کو لے جا کو پڑھا کو بڑا کر کو آفس میں جاب کرنے کے لائق بناتی. اسے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے جاب کرنے والا بن جاتا ہوں. پھر انہیں اللہ کی شان اپنی پسند کی شادی کر لیتا، تب بھی ماں باپ کیا بھی نہیں بولتے، تجھے کان سے اٹھا لے گئے کو نہیں بولتے. ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ انہیں گھر میں آ سوچ، امی ابو میری بیوی بول رہی ہے تمہارے ساتھ نہیں رہتی. کہتے میری بیوی بول رہی ہے یا تو تمہیں گھر چھوڑ کر چل جاؤ یا نہ تو میں گھر کو چھوڑ چل جاتا. باپ بولنے جاتا، تجھے کان سے اٹھایا معلوم میں، تجھے تیرے ماں باپ کون بولنے جاتا. اماں ہاتھ پکڑ لیتی. کیا پکڑ لیتی؟ نکو جی بولو نا، بچے کو پاپ رو ڈالتا ہے. ہمارا احسان ہمیں نہیں دکھا لینا، خاموش رہیں گے، چھوڑ. پھر باپ کیا بات ہے، تو باپ کو تھپڑ مار ڈالیا. بیٹا کیا کرا؟ تھپڑ مار ڈالیا. ماں پھر بھی صبر کری، ماں کو برداشت آ رہا ہے، بولنا آ رہا ہے، پھر بھی ماں صبر کر رہی ہے. پھر بھی باپ
क्या बेटा ये मैं तेरा बाप ना, मेरे ऊपर हाथ उठाना को, तो धक्का ऐसा मारा कि बाप जाके नीचे गिर गया। तो अम्मा को सब्र नहीं होता। अम्मा बोला थी, रे कम बखत, रे बेवकूफ़, तू रोड पर पड़ा हुआ था, तेरे माँ बाप स्पॉट में मर गए थे, तुझे ले लेगा को, हमें बड़ा कर को, पढ़ा को, जॉब के लायक बना को, तू पसंद की शादी करे तो भी क्या बोले नहीं, तो हमारे पर जुल्म करे तो भी क्या भी बोले नहीं, लेकिन आज तो हम ना बोलते घर से बाहर जाओ। ये इतना रहम करने के बावजूद भी इनका रहम बाहर आ गया। लेकिन हमारे अल्लाह का रहम इससे भी बढ़ को, हमारा अल्लाह का रहम, हाँ, माँ तो एक बार तो भी बोल डाली क्या को, तू कहाँ से आया सो, बाहर से आया सो तू, लेकिन मेरा अल्लाह इससे भी बड़ा रहम वाला, कभी भी कुछ नहीं बोलता, सब्र करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, सब्र करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के सके आदतां बनाओ, अल्लाह के सके आदतां बनाओ, रहम पैदा करो अपने अंदर, रहम पैदा करो। तुम्हें ज़मीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम्हारे पर रहम करता है। तुम्हें ज़मीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम पर रहम करता। किस्सा सुनते थे हम, सुनाओ, सुनती भाई। एक आदमी पढ़ लिख को लायक का हो गया, करियर से सिटी चला गया, करियर से सिटी चला गया जॉब करने। महीने में एक मरतबा आता था, माँ बाप बोलते थे, क्या बेटा वारम में भी एक बार तो आया कर, बोलता था नहीं, जॉब ऐसी है ऐसी है। फिर चंद दिन के बाद आया कर कहने लगा कि अम्मा मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा कर ले, शादी कर ले। फिर काम बुला ले चला, बीवी को सिटी को बुला ले चला गया। फिर चंद दिन के बाद अल्लाह की शान, सही में किस्सा चला कि उसे जिद्दा में ड्यूटी लगी। कहाँ लगी? जिद्दा में। तो माँ के पास आया, बाप के पास आया कर कहने लगा कि मुझे जिद्दा में ड्यूटी लगी है, मैं और मेरी बीवी मेरे बच्चे जाना चाहते हैं। जान दे क्या अम्मी, जान दे क्या अबू, बताओ। ठीक है बेटा, तेरी खुशी कहाँ है कि वो हमारी खुशी, लेकिन हम ना याद कर, क्या 10 साल हो गए, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, ख़त भी नहीं, क्या भी नहीं। हर साल हज करता, हज में आवाज़ आती, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। क्या आवाज़ आती? तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 11वां साल हज कर रहा था तो फिर भी आवाज़ आई, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो रोने लगा। आलिम साहब उसी वक्त मिले, क्यों भाई क्यों रो रही? वो कहने लगा, हज़रत 10 साल से हज कर ले को, हर साल आवाज़ आती है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो हज़रत पूछने लगे, तुम्हारा अम्मी अब्बा ज़िंदा ही? जी ज़िंदा ही। कितने साल हुआ? बिल्कुल 10 साल हो गया है। क्या हो गया है? 10 साल। ठीक है, जाओ जाके एक मरतबा मुलाकात कर लगा जाओ अम्मी अब्बा से, एक बार उनकी देखभाल कर लगा जाओ। तो 10 साल के बाद 11वें साल में बेटा आया कराची में, कराची या लाहौर में। जब आया तो देखा कि घरां बदल गई ही, थोड़ा माहौल बदल गया है, थोड़ा कुछ बदल गया है। तो पूछने गया, एक बूढ़े माँ बाप थे, उनका क्या हुआ? लोग कहने लगे कि अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा है वो भी अंधी हो गई है। अब्बा मर गए ही, कौन जिंदी है? माँ जिंदी है, वो भी अंधी हो गई है। गली में उनो रहती थी, खाना दियालते रहती, खाले को बुढ़ी पड़ी रहती है। उनका बेटा है, ऐसा बोले। पापू रोता रोता गया घर तक, दरवाजे तक गया नहीं, माँ जमाती की नहीं की वो को। खिड़की में से खड़ को सुनने लगा तो बूढ़ी माँ, अंधी माँ रो रो को दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरा शोहर तो चला गया, मैं अब बूढ़ी हूँ, मैं भी मरने के करीब हूँ, मुझे ये पसंद नहीं कि गैर मर्द बांधे मुझे नला को धुला को कफन बिना को उठा को मुझे कब्रस्तान में हो खबर में उतार रही, मुझे ये पसंद नहीं। अल्लाह कई सातों कर को मेरे बेटे को भेजा अल्लाह। क्या दुआ कर रही थी माँ? कई सातों कर को मेरे बेटे को भेजा अल्लाह। तो बेटा रोता हुआ दरवाजे के सामने आकर अम्मा को पुकारा, पुकारना ही था। 10 साल का गम पूरा भूल गई माँ। दौड़ती हुई, अंधेपन में भी गिरती लुढ़कती दौड़ती हुई आई,
آنکھ کو لپٹ لی، خوش ہوگی، پیارا کرنے لگی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی. تو بیٹا بھی رونے لگا، معافی مانگنے لگا. اللہ کی شان، 1 دن 2 دن ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کہتا جلدی سن لیا دیکھو کون ہے. پھر ماں کو کیا کرا، دفنایا. پھر دفنانے کے بعد پھر جدہ گیا. پھر 12واں سال حج کیا تو اب آواز آئی تیرے 11 حجہ بھی قبول ہو گئے، 12واں حج بھی قبول ہوگا. رحم کیا، رحم ہی کرتے نہیں ہمیں مسلمان. اب ہر ایک آدمی بھی غصہ نکالنے میں چاہتے، سب کو اپنے ایسی دنیا ہے، ایسی انسانیت اعجاز پیدا. یہی چیز تو حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھائی کنویں میں اٹھا ڈال ڈالے. سو خود غرضی، میں اچھا رہنا ابا کی نظر میں، میں اچھا رہنا ابا کی نظر میں. کو 10 بھائی 6 سال کے بچے کو بھی رحم کرے نہیں، لاتا مار مار کو لے جا کنویں میں ڈال ڈالے. یہی خود غرضی، یہی میں اچھا رہنا، میرا چلنا، یہ کرنے والے امام حسن رضی کو بھی شہید کرے. سو یہ چیز قابیل حابیل اپنے بھائی کو بھی قتل کرے. سو یہ چیزیں ہمارے نبی کو بھی مکہ والے تکلیف دیے. دیکھو تو خود غرضی، میں اچھا رہنا، کون کام تو بھی جاننا ہم نہ کیا. یہ چیز نہیں آنا ہمارے اندر، اللہ معاف فرمائے. اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے کہا میرے بندوں سے محبت کرو، میں تمہارے سے محبت کرنے میں نمبر 1 آ جاتا ہوں. میرے بندوں سے محبت کرو. الحب فی اللہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے محبت کرنا کامل و مکمل ایمان. امی سے بات کرے تو چھڑ، ابا سے بات کرے تو چھڑ، بیوی سے بات کرے تو چھڑ، بچہ سے بات کرے تو چھڑ، کس سے بھی بات کرو چھڑ. ہر ہمیشہ صورت میں ایک دم غصہ، ہنسنا نہیں، مسکرانا نہیں. سمجھ میں آتا نہیں کیا کر دیں گی. بھائی جنازے کو اٹھانے کی 4 لوگوں کو ضرورت ہے، کہتے 4 لوگوں کو ضرورت ہے. تو میں دنیا میں کسی سے اچھے نہیں رہتے، کون آتی جنازے میں. اخلاق ایک ایسی چیز ہے، رحم ایک ایسی چیز ہے جو پوری امت میں اللہ مشہور کراتا ہے. مطلب کیا، اللہ سب کے دلوں میں تمہارا رحم ڈال لاتا ہے. صرف انسان نہیں، کائنات کی ہر مخلوق بھی آپ کے اوپر رحم کرتی ہے. رحم ایک ایسی چیز، معاف کرا لو. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا خیر المال العفو، سب سے بڑی دولت معاف کرنا. کیا بولے ہمارے نبی؟ بولو بھائی، سب سے بڑی دولت. کون تیار نہیں ہے معاف کرنے؟ کون بھی تیار نہیں. سب اپنے اپنے غصے اتارنے میں چھی. جاؤ دیکھو اسپتالوں میں، جاؤ دیکھو کہاں دیکھنا چاہتی تک دیکھو کیا حال ہے مسلمانوں کا. کون محبت سے ہاتھ پھیر رہا ہے؟ کوئی نہیں. کیا ضرورت مند ہے اسپتال جانے کی؟ چلو بھی اسپتال نہیں، ٹائم نہیں، دعا تو کر سکتی نا. یا اللہ کہتے تروپتی میں پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں کی تڑپ رہی کی، اللہ ان کو شفا تو دے. اللہ دعا، ہم نہ دعا چاہتی نہیں. پہلی بات امام صاحب کیا بول رہی معلوم بھی نہیں، ہاتھ اٹھا لے آمین 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 بول ڈالے. حضرت تعریف کر رہی ہے اللہ کی، اسے بھی آمین بولا تھی. بے شک بھی بولنا معلوم نہیں، ہم نے کام بے شک بولنا معلوم نہیں، کہاں آمین بولنا معلوم نہیں. کیا جہالت کا پردہ ڈالے وہ شیطان. اللہ حفاظت فرمائے. تو آج رحم کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ 2 مرتبہ لایا، رحمان اور رحیم. تو جنت میں لے کر جانا بھی امت پر ایک رحم، جنت میں لے جانا بھی امت پر کیا ہے؟ ایک رحم. ہمارے نبی اسی لیے رحم کرتے تھے صحابہ کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ سب کو رحم کرتے تھے ہمارے نبی. ان کی چال کو تو سمجھتے تھے لیکن رحم زیادہ کرتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے. آج ضرورت ہے ہمیں بھی رحم کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ. مسلمانوں کو جوڑنا ہے. میں یہ کیا کر سکتا ہوں؟ خطرے خطرے سے دریا بنتی ہے. آپ شروع کر ڈالو بسم اللہ، دیں گے. کئی گنے ہوتا کہ جب برائی اتنے زور سے ہے تو اچھائی کا اثر نہیں ہو سکتا. آپ اکیلے رحم کرنا شروع کرو. کون کریں نہیں کریں تو تمہیں شروع کرو، رحم کرنا شروع کرو. اس کے بعد دو کتنے لوگوں کو اللہ جوڑتا ہے. اللہ بولتا ہے ہمت تو کر، تو خالی ہمت کر، میں ساتھ دیتا ہوں. معاف کرا لو، عزت گئی تو جاتا. ہمارے نبی بولے عزت میں لے کر دیتا ہوں. رحم کرو. سب بھی دیکھو میں بولتا رہتا ہوں ہمیشہ، شیطان ایک طرف سے چھوڑ رہا نہیں. کون ہے؟ شیطان. نیند اٹھنے سے لے کو سونے تک چھوڑ رہا نہیں. اوپر سے نفس
اندر سے انہیں، باہر سے شیطان۔ گھر میں گئے تو مصیبت، باہر ہے تو ان کی مصیبت، مسجدہ میں تو ساتھیاں سے مصیبت، دکانہ میں گئے تو گراہکاں سے مصیبت، کہاں گئے تو یہاں تک کہ آٹو والے کے پاس گئے تو انہوں بھی پاپ لڑ لیتے رہتے۔ ایک مرتبہ بھول چکو میں عمر والے ہی آٹو میں کار میں آیا، میں بولیا مامو تمہیں فرسٹ آ جاؤ کیا کیجیے، وہ نخرے ہے جاؤ نا تمہارا کام دیکھ لے، وہ تمہیں کیا میرے اوپر رحم کرتے سو کرتی ہوں، کیا مصیبت ہے تو ہے۔ ایک مرتبہ پو لگ گا پپ ایک آدمی کو، معاف کر لو انکھیاں کا رکھ لی تو میں کہتی ہوں اللہ میں کیا بولوں اب، معافی مانگے تو غیر مسلم کو پو لگ جانتے، دیکھو پہلے ایسا لگا لیتا ہوں بیچارہ، ہمیں نہیں لگا تو انہیں لگا لیتا، ہمارے آدمی کو ہمیں معافی مانگے تو بھی۔ بنگلور جالے کو رات کا سفر، ہمارے والدہ بازو بیٹھی ہیں، ہمارے بہن ہمارے بیوی انہوں سب پیچھے بیٹھے ہی، گاڑی جالے کھائے سکون سے آٹو والا ہوا سب کھڑا ہے، مجھے ہاتھ چھین دکھا، میں کھڑا، رات کا وقت تھا، گرباگل سے نکل لگتا میں بنگلور کو، مولوی صاحب تمہارے کار میں لیٹ آئیں ہم نام معلوم بند کرو انکھیام پڑتا ہے، کو ٹکا کو گالی دیا جاتا ہوں، یا اللہ میں کیا، اب رات میں لائٹا نہیں ڈالا کیا کرنا سب میں، حالانکہ میں زوم لائٹ بھی نہیں ڈالا تھا، نیچے کی لائٹ ڈالا تھا، مر والدہ یوں دیکھے مجھے، یوں دیکھ کو بعد میں ایک سواری جانے کے بعد بولے کتنا غصہ پیتا ہے نا باتو، سون مین کیا اخلاق دیکھو ہمارے، اللہ اکبر، صحیح بولتے ہمیں چھوڑ ڈالے یہ چیز، کیا چھوڑ ڈالے، اخلاق چھوڑ ڈالے، کیا چھوڑ ڈالے، رتتی بات کو غصہ چڑ، اسی لیے دو مسجد کتنی خالی ہے، ٹھنڈا بولا دی، اذان سب کے واسطے ہوئی، اللہ جسے بلانا چاہا کہ انہوں کہتے اندر ایسے، جسے نہیں بلانا چاہا انہوں نہیں آئے کہتے استغفر اللہ، اللہ کب تو ایسا چاہتا میرے بندے کون بھی مسجد کو نہیں آنا ہوگا، ہماری سوچ دیکھو، اعلان تو سب کو ہوا بھائی، اللہ جسے چاہا ان کو بٹھایا، جن کو نہیں چاہا ان کو بھگا لیا، تب تو بھی اللہ نیکی کے کام سے بھگا آتا ساتھیوں کو، سوچ اللہ حفاظت فرمائے، اسی لیے ہمارے نبی کہتے تھے گمان اچھا پیدا کرو، سب پیدا کرتی نہیں انشاءاللہ، کون رحم کریں گے نہیں کریں گے تمہیں شروع کر ڈالو انشاءاللہ، کہ تو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے، کس سے شروع آئے، بسم اللہ، قرآن شروع کرتے اللہ بول ڈالا میرے بندے ڈرنا کو میں بڑا رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، ڈریش نہ کو تو ڈریش، تو یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جانا انشاءاللہ، اس سے ہمیں آگے بڑھے، یہ ہماری سب سے بڑی ہتھیار، یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، یہ ہمیں امت میں بھی چل پھر کو کام کر سکتے، غصہ خود ہم نہ برباد کر ڈالتا ہے، ایرا ہم نہ برباد کر ڈالتا ہے، شخصیت ہم نہ برباد کر ڈالتی ہے، میں اللہ کو یہ پسند نہیں، شیطان بولیا اللہ لات مار باہر ڈھک لے، انا خیر من کیا، اللہ لات مار باہر ڈھک لے، ہمیں کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیاں، اللہ یوسف علیہ السلام کے سامنے لا کو کھڑا کرے ان کو، ہمیں بھی اللہ کو پسند نہیں آتا، ہمیں انشاءاللہ کر لیتی ہیں، ایسا بولنا، کیا بولنا، کر لے گا، ہمیں ہی لے، ہمیں سب دونوں کر لیتی، نہیں انشاءاللہ ہمیں دونوں کر لیتی، کیا بولنا بھئی، یاد رکھو بھئی یہ 4 باتیں اللہ کو پسند نہیں، کہتے باتیں، میں کبھی بھی یہ نہیں بولنا میرا تھکیا، میرا فون، میری گاڑی، میرا جھبا، کہاں سے تیرا آگا، اللہ دیے سو بھی، کیا دیے سو، اللہ دیے سو، فقیر کا جھبا، غریب کا جھبا، بولو دیں گے عاجز ہے کیسا بولنا تھا میں فقیراں کیا، ہاں خود اللہ بول ڈالا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہو، بولا کہ نہیں اللہ، شیخ صاحب کون ہے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھول چکو بول ڈالے سو میرا تھک کیا کو ان کے ابا ایسا مارے ان کو زندگی میں کوئی چیز کو میرا بولے انہوں نے، یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا مارے ان کو زندگی میں کوئی سی چیز بھی، ہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ گئی تو بولتا ہوں ہمارے نبی مدینے سے سلام بھیجتے تھے ان کو، کہاں سے، مدینے سے، تو انہوں پوچھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تمہیں سلام بھیجنی وجہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا زکریا کے 2 کام مجھے بڑے پسند آ رہی، کتنے کام،
ان کے نواسے سے حضرت آئے تھے، پنگنور آئے تھے، تب بھی بات چیت ہوئی، حضرت بھی سنے ہم نے علماء میں. ایک آکو فضائل درود شریف لکھ ڈالے زکریا، کیا لکھ ڈالے؟ پوری دنیا میں، خالی مصر میں ہمیں سن رہے تھے، 17 زبانوں میں گئے تھے فضائل احمد، خالی مصر میں. پھر ہندوستان میں کتنی زبانیں، ہر ایک زبان میں انشاءاللہ فضائل عمل ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں فضائل درود شریف ہے. دوسرا، جمعہ کے دن، کب؟ عصر سے لے کر مغرب تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے حضرت، صرف درود شریف پڑھتے تھے. ہمارے نبی نے کہا یہ کام بھی زکریا کا مجھے بڑا پسند آیا. ہر سال ہمارے نبی بلاتے تھے، انہوں جاتے تھے، کون شیخ صاحب جاتے تھے. آخری سال جب گئے ہمارے نبی بول ڈالے زکریا آپ جاؤ نا، تمہیں مسجد چھوڑ کو گئے. 5 انتقال ہو حضرت کا، الحمدللہ حضرت کو جنت البقیع میں دفن کرے. خود ہمارے نبی خود روک لیے، اتنے زبردست اللہ والے، کون نا ہمارے شیخ صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو خالی میرا تھا، کیا بولے سن کے والد صاحب اتنا مارے کہ زندگی میں میرا بولے انہوں اللہ کا، کیا بولنا؟ سب چیز کس کی؟ اللہ کی. اللہ کو غصہ آتا، کہتے میں دیا ہوں انہیں، کب سے میرا مالک بن گا؟ بازو گھر والے کی استری لے لگا، میری استری کا تو چھوڑا دی انہوں. اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، سو کیا بولنا؟ میرا نہیں بولنا. دوسرا، ہمیں کر لیتی لیو، کہتا معمولی ہمیں بھی نہیں بولنا، انشاءاللہ ہمیں کر لیتی. کیا بولنا؟ میرا، میرے پاس. تیسرا کیا؟ میرے پاس سب ہے. میرے پاس یہ قارون بولیا تھا. کون بولیا تھا؟ قارون بولیا تھا. تو اللہ وہ خزانے کے ساتھ اندر اتار ڈالے اسے. اس لیے اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے. کیا بولنا؟ اللہ کے فضل سے. یاد رکھ لیو یہ باتاں، کبھی بھی بولنا نہیں. اللہ کو یہ 4 باتیں پسند نہیں. نمبر 1. نمبر 4، میرے لیے سب کچھ ہے. میرے لیے جیسا فرعون بولا تھا کہ یہ جو یہ دریا، یہ محل، یہ بنگلہ سب میرا ہی ہے، یہ میرے پاس ہی ہے، میرے لیے چاہیے پورے، میں جن کا ماں کیا اور رب. تو اللہ وہ اس دریا میں ڈبا کو مارے اسے. تو 4 بات اللہ کو پسند نہیں آتے. کیا کیا بولو؟ میں کیا؟ میں. دوسرا، ہمیں کیا؟ ہمیں کر لیتی؟ نہیں، انشاءاللہ میں کر لیتا ہوں، انشاءاللہ ہمیں کر لیتی. اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے، اللہ کے فضل سے میرے لیے ہے. سب مارا ہر چیز میں اللہ کو لانا انشاءاللہ. لاتی انشاءاللہ. تو صفات پیدا کرو اپنے اندر، عادتاں پیدا کرو، اچھے عادتاں پیدا کرو، رحم کرو. خاص طور پر ماں باپ کو ٹائم دیو، بیوی بچوں کو ٹائم دیو. سب مارا ہے آج کے زمانے میں یہ سب سے بڑے اخلاق، ماں باپ کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کو ٹائم دینا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا، بوڑھوں کے ساتھ تو خاص کر زیادہ بیٹھنا. پاپ بہت بڑی بڑی باتیں معلوم ہوتی، تجربے کی باتیں معلوم ہوتی. ایک رحم، بیٹھ کو باتیں کرتے رہتے، انکھا میں سے پانی جاتا رہتا ان کو سہارا بننا. کیا بننا؟ تو کوشش کرتی انشاءاللہ. تو یہ سب چیزیں سیکھنا پڑتا. کیا پڑھنا پڑتا؟ سیکھنا. اللہ کے راستے میں گئے تو معلوم ہوتا ہے، یہ سبھی بہت چیزیں معلوم ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں جاتے رہے تو کام کرتے کرتے دماغ کھولتی کہتے اللہ. کام کرتے کرتے اللہ کیا کرتی؟ دماغ کھولتی کہتے اللہ. شرح صدر فرماتی ہے. اس لیے ہمیں جاتے رہے، سیکھتے رہے، جاتے رہے، سیکھتے رہے، جاتے رہے، سیکھتے رہے، تو اللہ دماغ کھولتے رہتی. ہم نہ سن میں آتا رہتا ہے. اس لیے کون کرندے نہیں کرندے ہمیں کرتے رہنا انشاءاللہ. کون ساتھ دیں دے نہیں دیں دے ہمیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی بھی اکیلے چلے، پورا مکہ دشمن تھا. اللہ ایک کوئی 1 لاکھ صحابہ سے زیادہ صحابہ کو تیار کھڑا ہے عرفات کے میدان میں. جب اکیلے کھڑے تو کوئی تھا ساتھ میں؟ کوئی نہیں تھا. لیکن عرفات میں کہتے تھے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، اور انہوں ایک بھی 10 ہزار 20 ہزار کے برابر تھے. کس کے؟ تو صفات سے انشاءاللہ اللہ کام لیتا. ہاں، کوشش کرو اللہ کے راستے میں، جب بھی موقع ملا اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. ہاں، کوشش کرتی مقامی کام میں بھی ساتھ دینے کی کوشش کرو. ایسے حلقے میں، ایسے حلقے کے مشورے میں، مرکز میں جڑنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. رحم کریں گے سب پر انشاءاللہ. کون کریں دے نہیں کریں دے ہمیں کرتی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اس کے راستے میں دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت میں اللہ کا قرب نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نبی کی معیت نصیب فرمائے.
سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا.